بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم بات کر رہے تھے حضرت ہود علیہ السلام کی. ہم نے قوم عاد کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم قوم عاد کے حوالے سے خصوصی باتیں آئی ہیں کہ وہ مطلب انہوں نے ایک ایسا شہر بنایا تھا یا ایک ایسی کنٹری بنائی تھی کہ جو اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے یونیک تھی. ذات العماد پلرز والا ان کی کنسٹرکشن تھی. اور میں نے وہ آپ کو جو پکچر بھیجی تھی ڈیزرٹ والی, تو آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اونچی عمارتیں بنانا آج بھی, آپ ایون کراچی میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کلفٹن وغیرہ کے جو علاقے ہیں خاص طور سے, کہ وہاں پر اگر آپ اس کنسٹرکشن کو دیکھیں تو وہ نہیں ہے جو انر سٹی میں جس ٹائپ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. تو وہاں پر آپ کو مخصوص اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یعنی کہ وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو ظاہراً بہت ترقی یافتہ تھی, جن کے پاس ہائی ٹیک ایٹ لیسٹ کنسٹرکشن کے تمام سہولیات فراہم تھیں, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر پرابلم کیا تھی جس کو حضرت ہود علیہ السلام ایڈریس کر رہے ہیں, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یعنی وہ مشرک لوگ تھے, مشرک قوم تھی. اور مشرکین جو ہیں وہ بنیادی طور سے مفتری ہوتے ہیں, یعنی افترا اپنی طرف سے چیزوں کو گڑھ کے لاتے ہیں, ایزیوم کرتے ہیں, فیبریکیٹ کرتے ہیں, اور مختلف پرسنالٹیز کو یا مختلف اینٹیٹیز کو خدا کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے توحید ربوبی میں, یعنی جہاں پر شرک بہت زیادہ پریویلنٹ ہے, اور حتیٰ یہ کہ مسلمین اور مؤمنین بھی اس شرک میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے, میں اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس حوالے سے ایک چھوٹا سا کوشچنائر بنا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, 3-4 سوالات, اور آپ لوگ پھر مجھے اس کے جوابات دیجیے گا اگر آپ لوگ اس پر راضی ہوں. ورنہ پھر اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ جی ہمارے عقائد کو کوشچن کیا جا رہا ہے تو میں یہ سوالات نہیں کروں گا آپ سے. نہیں سر, ضرور کیجیے گا, ضرور کریں گا, بہت اچھا بہت ہوگا. ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ توحید کے اندر جو ہے نا کچھ ایسے گمبھیر مسائل ہیں کہ جو ہزاروں سال سے انسانوں کو, بلیورز کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں, لیکن ان پر کبھی بھی گفتگو نہیں ہوتی, ان پر کبھی بھی بحث نہیں ہوتی, ان کے اوپر غور و فکر نہیں ہوتا کہ ان مسائل کا کیا حل. اور آپ بہت سارے مطلب بلیورز, اور صرف بلیور مسلمز نہیں, مطلب جیوز اور کرسچنز, ان سب کے اندر بھی جو میں دیکھتا ہوں وہ یہی بات دیکھتا ہوں کہ وہ توحید کے حوالے سے کنفیوزڈ ہیں کہ خدا کا اختیار کیا ہے, خدا ہماری زندگیوں میں شامل ہے نہیں ہے, خدا نے کائنات بنا کے آٹو بیٹ لگا دی, کیا ہے کیا نہیں. یہ وہ سوالات ہیں, میں اس کو اچھے سے آرگنائز کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کیا جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک, تو انہوں نے جو ہے, ہم نے اجر والے موضوع پر بھی بات کر لی تھی کہ اجر یعنی انہوں نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں رسالت کا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میرا اجر اس پر ہے. حضرت ہود کا ایک خاص جملہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے, فطرنی, یعنی جس نے فطرہ کا مطلب, فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو بنیاد ہوتی ہے, کسی شے کی بنیاد کو رکھنے والا, وجود کی حقیقت کو پیدا کرنے والا, تو یہ فاطر ہوتا ہے. تو جس نے میرے وجود کی بنیاد رکھی, میرا اجر اس پر ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل استعمال کرنے والے نہیں بنتے. اس کے بعد آیت نمبر 52 یہ کہہ رہی ہے, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم,
استغفرو یعنی مغفرت طلب کرو، مغفرت تلاش کرو اپنے رب کی، اپنے رب کی مغفرت کو تلاش کرو۔ اور رب کی مغفرت کیسے تلاش کی جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ رب کی مغفرت تلاش کی جاتی ہے اس کا فرمانبردار بندہ بن کر، ٹھیک ہے؟ یعنی استغفار کی میننگ کیا ہے؟ مغفرت کو طلب کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ تو مغفرت جب آپ ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی، تو مغفرت ڈھونڈنا زبان سے نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے۔ یہ ایک بہت معمولی بات ہے، اور اس کی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی کوئی امپورٹنس نہ ہو اگر ہمارا کردار اور ہمارا خلق مرضی خدا کے مطابق نہ ہو۔ تو رب کی مغفرت کو کیسے ڈھونڈنا ہے؟ رب کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر مغفرت کو تلاش کرنا۔ ثم توبو الیہ یعنی اس کے مغفرت کو تلاش کرو، توبو الیہ پھر اس کی طرف پلٹو، لوٹو۔ اور توبو الیہ کا کنسپٹ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ بالمقابلے آپ سمجھ لیں معصیت۔ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یا میں ایک ڈائیگرام سی بنا دوں آپ لوگوں کو یہ توبہ کا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے؟ ایک سر ڈائیگرام بنا بنا دیں، دیجیے، بنا بنا دیں؟ دیجیے۔ بنا دیجیے، سمجھ ٹھیک اور کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا جناب، ہم اسکرین شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں، اچھا اس میں جب اس قسم کی بات ہو نا تو تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، یعنی انٹریکٹیو موڈ میں ذرا زیادہ اچھا رہتا ہے سمجھنا اور سمجھانا۔ یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہے نا کہ زندگی سفر کا نام ہے؟ یہ بات کلیئر ہے نا؟ بالکل کلیئر، کلیئر ہے نا؟ صحیح اور سفر کے لیے راہ اور رستہ ہونا ضروری ہے، ورنہ سفر کا سینس ہی نہیں بنتا۔ صحیح ہے۔ ٹھیک، تو اب جب سفر ہے، سیر ہے یعنی سفر ہے، اور اس سفر میں کیا خالی ایک رستہ ہے یا بہت سارے دیگر رستے بھی نکلتے ہیں؟ اور بھی نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا اور ہم نے شاید اس پر پہلے بات کی بھی تھی کہ وہ رستہ جو نور تک لے جاتا ہے، جو سورہ انعام کی آیت ہے، جو آپ کو نور تک لے جاتا ہے، وہ رستہ کیا ہے؟ ایک ہے، واحد ہے۔ ایک ہے، واحد ہے، اور وہ ہے صراط، سیدھا ہے یا صراط مستقیم۔ ٹھیک ہے نا؟ جو جیسے میں نے آپ کو سورہ انعام کی پہلی آیت کے ذیل میں بتایا تھا کہ نور واحد ہے، باقی ظلمات بے تحاشا ہیں۔ ٹھیک، اچھا اس کے بعد ہم نے سورہ حمد میں یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ ہم صراط پر پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، ہمیں سفر یعنی کرنا ہے۔ ہم جو ہیں وہ کسی ایکس وائی زیڈ، کسی ادھر ادھر کسی مقام پہ پیدا ہوتے ہیں جہاں سے ہم اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ درست؟ سبل میں پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں، ایک کہیں بھی پیدا ہوتے ہیں، اچھا ہاں، لیکن اس کے بعد ہمیں وہاں سے سفر کرنا چاہیے صراط کی جانب۔ ٹھیک، ایسے ہی تھا نا؟ ایسے ہی تھا، جی ہاں۔ جی سر جی۔ تو اب اگر مثال کے طور پر میں اس لوکیشن پر پیدا ہوا، لوکیشن اے پہ، تو اب میرے لیے صراط کی طرف جانے کا رستہ یہ بنے گا۔ جی ٹھیک ہے، اگر کوئی اس لوکیشن ڈی پر پیدا ہوا تو اس کے لیے صراط کی طرف جانے کا رستہ یہ بنے گا، لائک وائز۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ اور اسی وجہ سے یعنی لوگوں کے جو انڈیویجول زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے آپ کو بعض اوقات بالکل اپوزٹ بھی نظر آتے ہیں، الگ الگ بھی نظر آتے ہیں، لیکن فرق اس سے نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، فرق کس سے پڑتا ہے؟
کہ آپ صراط کی جانب حرکت کر رہے ہیں یا اس سے دور ہٹ رہے ہیں. فرق اس سے پڑتا ہے. یعنی ظاہراً جیسے آپ دیکھیں گے تو اے اور ڈی کا جو روٹ ہے وہ اپوزٹ لگے گا آپ کو, لیکن حقیقتاً دونوں خیر پر ہیں. کیوں خیر پر ہیں؟ اس لیے کہ دونوں صراط کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک, تو اگر آپ کا وہ جو روٹ ہے جو آپ کو صراط کی طرف لے جا رہا ہے, صراط سے ملا رہا ہے, تو اس روٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ سبیل سلام. سلام. ٹھیک ہے, یعنی اس روٹ پر اگر آپ باقی رہیں گے تو آپ سلامت رہیں گے. صحیح. اور اگر یعنی اس کا ابھی آپ صراط تک نہیں آئے, لیکن اگر آپ صراط کی طرف جانے والی سبیل پر حرکت کر رہے ہیں تو ملائکہ آپ کی مدد کریں گے, خدا کا نظام آپ کی مدد کرے گا, انبیاء کی دعائیں, ان کی ہدایات سب آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو یہ سبیل سلام, یعنی یہاں پر آپ کے لیے سلامتی ہے, یہاں پر آپ کے لیے انشاءاللہ خرابی اور بدبختی نہیں ہے, ایون دو کہ آپ ابھی تک صراط تک نہیں پہنچے. اچھا, اگر انسان ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جائے, بھٹکتا کیوں ہے انسان؟ کوئی خوشنما چیز دیکھ لی. بھٹکتا کیوں ہے؟ یعنی اس بات کو بھی ہم نے ڈٹرمن کیا تھا دو چیزوں کی وجہ سے, نفس امارہ نفس ہمارا اور وسوسہ شیطان. وہ غفلت وغیرہ ساری نفس امارہ کے اندر کی پرابلمز ہیں. ٹھیک, کہ یہ دو چیزیں انسان کو بھٹکانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں جب تک کہ آپ کسی درجے کی عصمت کو حاصل نہ کر لیں. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جو مومن واقعی ہے وہ بھی ایک لیول پہ معصوم ہوتا ہے. جی, صحیح ہے نا؟ اس لیول پر, ایک لیول تک. ہاں, ایک لیول پر وہ بھی, یعنی وہ بھی غلط رستے پہ نہیں جاتا ہے. جو مومن متقی ہو جاتا ہے, جو صاحب واقعاً صاحب تقوی ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک لیول پہ معصوم ہوتا ہے. ٹھیک, تو جب تک آپ ایک لیول, ایک درجہ عصمت کا حاصل نہ کر لیں تو نفس امارہ اور وسوسہ شیطانی سے چھٹکارا نہیں ہے. تو اگر ان کے زیر اثر ادھر ادھر نکل گیا, جو میں نے ادھر دو شاخیں آپ کو دکھائیں, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس انسان نے کیا کیا؟ معصیت کی, مطلب معصیت کی. معصیت اس کو کہتے ہیں معصیت. معصیت. ٹھیک, اس کو کہتے ہیں معصیت. معصیت کا مطلب کیا ہوا بتائیے؟ اپنی مطلب جو راستے کو, مطلب صحیح راستے کو چھوڑ ترک کر کے ہاں اور کسی اور راہ پہ نکل رہا ہے. اچھا, یہاں پر آپ لوگ ایک بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ صراط بھی واحد ہے اور سبیل سلام بھی واحد ہے فار اے پرٹیکولر پرسن. یہ بات آپ لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ صحیح. جی جی بتائیں, باقی لوگ بھی بتائیں. جی جی. یعنی میرے لیے یہ درست ہے کہ آپ کی اور میرے سبیل سلام الگ ہوگی, لیکن میرے لیے سبیل سلام ایک ہی ہوگی, ایک سے زیادہ نہیں ہوگی. آپ کے لیے بھی ایک ہی ہوگی. ٹھیک, تو یعنی آپ کب حقیقتاً نور کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے؟ جب آپ سبیل سلام پہ چلیں گے. اور وہاں بھی وہی اصول ہے کہ سبیل سلام نور ہے اور اس سے ہٹ کے جتنے رستے ہیں وہ سب ظلمات. ٹھیک, تو معصیت بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ معصیت کس کو کہتے ہیں. جب انسان اگر بھٹک کر نکل گیا دور, تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کو پلٹنا ہے. پلٹنا ہے. ٹھیک ہے, توبہ. لیکن پلٹنے سے پہلے ایک اور مسئلے کو حل ہونا ہے. کوئی گائیڈ کرے گا. گائیڈ کرے گا, ٹھیک ہے, میں اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہوں. گائیڈ کرے گا, یا اس کو تھوڑا سا اور بہتر الفاظ میں کہہ دیں
کہ پلٹنے کی توفیق توفیق، ملے ہاں، گی تو پلٹے گا، جی توفیق ملے گی. کیونکہ انسان معصیت کا مرتکب کب ہوتا ہے؟ جب اس پر نفس امارہ حاوی ہو جائے اور اس خرابی کو شیطان مزید تیل ڈال کے اس آگ کو بھڑکاتا رہے، تب معصیت کرتا ہے نا انسان. جی. مومن تو معصیت نہیں کرتا. صحیح ہے نا؟ صحیح 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 صحیح. سر تو اب توفیق ملے گی. جب یہ نفس امارہ کا غلبہ ہو رہا ہے، خدا نخواستہ شیاطین کے وساوس حملہ آور ہو رہے ہیں، تو اب یہ جو ڈیویٹ کر کے دوسرے رستے پہ چل پڑا، اب یہ واپس کیسے آئے گا؟ اس کو چاہیے توفیق. تو اس توفیق کے طلب کرنے کا نام کیا ہے؟ استغفار. توبہ. استغفار. استغفار. ہماری بات سمجھ میں آپ کو ہاں. کہ استغفار پہلے کیوں آیا؟ استغفار پہلے کیوں آیا، یہ سوال میرا تھا، استغفار پہلے کیوں آیا. صحیح. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے آگے آگے. کہ اس کو پلٹنا وہ خود نہیں پلٹ سکتا. ہاں. اب وہ ڈیویٹ ہو چکا ہے، وہ گمراہی میں پھنسا ہوا ہے، ایک دلدل میں پھنس گیا ہے. اب کیسے نکلے گا وہاں سے، کیسے پلٹے گا؟ تو اب اس کو توفیق ملے گی از راہ استغفار. اور استغفار جب خدا کی طرف سے، یعنی اس نے کہا اے اللہ، استغفار کا معنی تو آپ کو پتا ہے نا، اے اللہ مجھے اپنے دامن عفو و رحمت میں سمیٹ لے. اے اللہ، یعنی وہ بچے والی جو مثال میں نے دی تھی، میں نے اپنے آپ کو گندا کر لیا، میں نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا، میرے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں خود سے اپنے کو پاک کر سکوں. آپ ایک مہربان ماں کے طریقے سے مجھے اپنی گود میں لیں اور پاک کر دیں. یہ ہے استغفار. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی آ رہی بات سمجھ میں؟ جی بالکل سمجھ میں آ گئی. جی صحیح. تو اب جب یہ استغفار، اگر آپ کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا خدا کی بارگاہ میں، خدا کہے گا ٹھیک ہے میں تم کو ایکسپٹ کرتا ہوں، میں تمہاری اس التجا کو، تمہاری اس درخواست کو قبول کرتا ہوں، اور اب میں تمہیں توفیق عطا کرتا ہوں کہ تم پلٹ کر واپس سبیل سلام پر آ جاؤ. تو اس توفیق کے بعد جو یہ پلٹنے والا نظام اور حساب ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ. وہ ہے توبہ. توبہ. کہ اب یہاں سے یہ پلٹ کر جب واپس آئے گا، اب یہ ہے توبہ. سمجھ میں آیا؟ اچھا، اس کے اندر ایک سوال ہے مجھے. ہم نے پہلے آپ نے بھی بیان کیا تھا کہ توبہ دو ہوتی ہے. پہلی توبہ جو اللہ کی بندے کی طرف ہوتی ہے، اور دوسری تو توبہ وہ وہی ہے ہوتی نا، جو وہی تو ہے وہ توفیق. توفیق. لیکن توفیق جو ہے، توفیق سے پہلے تو استغفار آ گیا نا. ہاں تو یہ تو وہی چیز جو ہے نا، وہ استغفار خدا کا استغفار کی پلٹنا بھی ہے تو نا. توفیق ہوگی. یعنی خدا کا پلٹنا. لیکن ہاں. خدا کا پلٹنا جو ہے نا آپ کی طرف، وہ اس بنا پر ہوتا ہے کہ آپ اپنی غفلت سے باہر آئیں. صحیح ہے؟ آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات کو غور سے سمجھیے گا کہ جو بندہ معصیت کار ہو گیا، ہاں. ٹھیک ہے، وہ یعنی معصیت کار جو ہے وہ ایک دلدل میں پھنس گیا. صحیح ہے نا؟ جی. ایک ٹریپ میں آ گیا وہ جو معصیت کار ہے. اب یہاں پر ٹریپ میں آنے کی وجہ سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ وہ خود سے واپس نہیں آ سکتا. نہیں جا سکتا. ہاں. تو یہ تو وہ پھنس گیا نا بہت برے طریقے سے. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کے پاس اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. ٹھیک ہے، خدا سے وہی مغفرت، استغفار. جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکل گئے تو انہوں نے فوراً کیا کیا تھا؟ استغفار تھا.
مغفرت ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فاغفر لنا ذنوبنا، مغفرت مانگی نا، جی مغفرت. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کی اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو اور ڈیپتھ میں آپ جائیں تو پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ اس مغفرت کی توفیق بھی خدا کی طرف سے ہی خدا آتی کی ہے. طرف. جی یہ اور میں وہ مغفرت کی توفیق خدا کی طرف سے کیوں آتی ہے؟ نفس کی حالت کو دیکھ کر کہ بندے کے نفس میں پشیمانی ہے تو مغفرت کی استغفار کی توفیق ملے گی. اگر ابلیس کی طرح اکڑ اور تکبر ہے تو نہیں انک ملے. رجیم. جاؤ. صحیح. صحیح. تو یہ یہاں سے آپ لوگوں کو یہ سسٹم سمجھ میں آ رہا ہے جی صحیح. کہ یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے ورک کرنا. اور کیسے، یعنی کہ توبہ جو ہے وہ حقیقتاً کیا چیز ہے، کس بات کا نام ہے. کہ میں اس کو تھوڑا صحیح سے لکھ دوں کیونکہ آپ لوگ شاید بعد میں بھی دیکھیں تو، یعنی یہ جو چیز ہے، یہ رستہ پلٹنا، یہ توبہ ہے. صحیح. تو توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب آپ کے پاس سے وہ غلط فہمی ختم ہو جانی چاہیے کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھنے کا مطلب توبہ و استغفار ہے. آ گئی نا بات سمجھ میں؟ جی جی جی. اس کا کوئی تعلق توبہ اور استغفار سے حقیقتاً نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ خدا بندے کو اپنی پناہ میں لے لے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا بندے کو وہ توفیق عطا کر دے کہ وہ راہ بھٹکنے کے بعد سبیل سلام پر واپس آ جائے. اس کو کہتے ہیں مغفرت اور توبہ. صحیح. جی بات واضح ہوئی؟ بتائیے آپ لوگ. جی پلیز سب لوگ مجھے بتائیں کہ کلیئر ہو گیا. جی سر. سر جی سر. چلیں الحمدللہ. تو اب سر ایک ہم سوال یہاں پر یہ تھا جی کہ پشیمانی ہوگی تو تبھی خدا کی طرف سے توفیق ملے گی، اور آپ نے اس کے بعد بتایا کہ اگر اکڑ اور تکبر میں ہے تو وہ توفیق بھی حاصل نہیں ہوگی. ہاں، تو یعنی سر جب اکڑ، استغفار کی بھی توفیق نہیں ملے گی. ہاں مطلب جب اکڑ اور تکبر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ریئلائز ہی نہیں کر رہا نا اپنی غلطی، ہاں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مجھے ایسا کرنا ہے. تو اسی لیے سب سے زیادہ زور کس پر ہونا ہے؟ تزکیہ نفس پر. تزکیے پر. ٹھیک ہے. یہ بہت بہت، یعنی آپ ہر قدم پر اس بات کو ریئلائز کریں گے آپ لوگ کہ ہر چیز، ہر مسئلے کے حل کی جڑ جو ہے نا وہ تزکیہ ہے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ یہ خراب صفات نفس میں موجود ہیں تو پھر تقریباً یعنی کہ یہ والی جو ہے نا مغفرت اور توبہ کی توفیق بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے. اور ظاہری طور پر ہم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اثر میرے نفس پہ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ہر چیز کے اثر کرنے کی پہلی شرط جو ہے نا وہ بندگی ہے. یعنی بندہ ہوگا انسان تو فائدہ ہوگا کسی بھی چیز کا. اچھا، آپ کو یہ جو حضرت ہود علیہ السلام کا جملہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم استغفار کرو، اب آپ لوگ مجھے بتائیں انہوں نے پہلے استغفار کیوں کہا قوم سے؟ کیوں کہا پہلے استغفار؟ اس لیے کہ وہ اپنے رستے سے پلٹ چکے تھے. اس لیے کہ تم بھٹک چکے ہو، انہیں بھٹک چکے ہو. ہاں تم سبح السلام سے دور جا چکے ہو، دور چکے. معصیت کار ہو. ہاں استغفار کرو. پھر اس کے بعد پلٹو، مغفرت کے بعد پلٹو خدا کی طرح کہ اگر تم خلوص دل سے مغفرت مانگو گے تو اب یہ بھی ہے، یعنی یہاں پر یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ خلوص دل سے
رب کی بارگاہ میں آئے اور مغفرت طلب کرے، کیا رب اس کو رد کرے گا؟ کبھی بھی رد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ان ربی رحیم و ودود، خدا فقط رحیم نہیں ہے بلکہ ودود بھی ہے، یعنی محبت کرنے والا ہے. سب سے پہلے مودت تو خدا کی طرف سے آتی ہے، ہماری مودت بعد میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو جی وہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا اگر تم سچے دل سے بندہ بن کر اس کی بارگاہ میں مغفرت مانگو گے تو قبول ہے وہ مغفرت. تو پھر اس کے بعد تم اس کی جانب پلٹو کیونکہ وہ توفیق تمہارے شامل حال ہوگی. توبہ. اب آپ کو یہ سیکوینس سمجھ میں آ گیا؟ صحیح صحیح، اب سمجھ آ گئی ٹھیک. استغفار اور توبہ کی، اس لیے استغفار استغفار اور ہمیشہ توبہ کا آگے جو ہوتی ہے. سیکوینس. ٹھیک. جی سیکوینس ہے بھائی. یرسل السماء علیکم مدرارا، تو پھر آسمان تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا. ٹھیک ہے. یعنی آسمان تم پر موسلا دھار بارش آسمان کی طرف سے برسے گی، یا خدا اس بات کو آسمان کو حکم دے گا کہ تم پر بہت زیادہ بارش. اور یہاں پر آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ آسمان اور سما کا مطلب کیا ہے کہ سورہ ذاریات کی ایک آیت ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ یا وَمَا كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق کہاں پر ہے؟ سما میں، آسمان میں. ٹھیک. تو یہ ایک بڑا اہم اصول ہے جو قرآن نے ہم کو بتایا کہ انسان کا رزق آسمان میں ہے اور وہاں سے ہم پر نازل ہوتا ہے. صحیح. تو یعنی یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پر بہت زیادہ بارش برسنا شروع ہو جائے گی، بلکہ اس کا مطلب ان فیکٹ کیا ہے کہ رزق کی فراوانی اور برکتیں تم پر نازل ہوں گی. یعنی اس کا ایک مثال یہ ہے کہ بارش کا برسنا اور فصلوں کا اگنا اور وہ سب ہونا، وہ بھی ایک اس کی ایک مثال ہے. لیکن حقیقتاً معنی کیا ہے اگر آپ سورہ ذاریات کی آیت کے ذیل میں دیکھیں کہ یعنی جہاں پر تمہارا رزق ہے سما میں، بلندی میں، وہاں سے رزق فراوان اور پر برکت تم پر نازل ہوگا. اور یہ کس کی برکت سے ہے؟ استغفار اور توبہ کی برکت سے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم جو ہو اللہ تمہاری قوت پر قوت کو بڑھاتا جائے گا، تمہیں اسٹرانگ سے اسٹرانگر کرے گا، تمہاری زمین میں تسلط اور اقتدار کو بڑھائے گا. یہ دو نعمتیں تم کو ملیں گی اس کی برکت سے، خدا کی طرف پلٹنے کی برکت سے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرمین سے تولا ہرگز مت کرنا. کہ اس میں یہاں پر جو ولایت والی اہمیت ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ولایت کی اہمیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا کی طرف پلٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجرم جو ہیں ان سے تولا نہ ہو. اور یہاں پر لفظ مجرم بہت خاص اہمیت کا حامل ہے. یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کافرین یا مشرکین بلکہ مجرمین. تو مجرمین بلیورز میں سے بھی ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے. جی. مجرمین کے ساتھ قربت نہیں رکھنا ہے، ان سے قریب نہیں ہونا ہے. صحیح. اچھا، یہ جو آیت ہے یہ آپ کو کسی اور بھی ایسی ہدایت کی یاد دلا رہی ہے؟ ایسی آیت ہم نے کہیں اور پڑھی؟ حضرت نوح کی اس میں بھی یہی تھا، ہاں. کیا تم ٹھیک ہے. جب پلٹو گے تو اللہ تمہیں، یعنی تم اگر استغفار کرو گے تو اور اللہ جی تم پر بارش برسائے آسمان گا. سے ہاں تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا. ہاں یہاں پر ہے تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا. جی. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک رول آف لائف بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ جی استغفار کرو گے کہ تمہاری جو ہے نا قوت میں اضافہ ہوگا، تمہیں نعمتیں اضافہ ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہو ٹھیک. جائے گا. یہ ایک رول آف لائف بن رہا ہے کہ نہیں؟
صحیح ہے. یعنی یہ ون آف ایڈوائس نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ کی نصیحت نہیں ہے یہ، بلکہ یہ قانون حیات ہے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی میں برکتیں چاہیے تو اس کا نسخہ کیا ہے؟ استغفار اور توبہ. استغفار اور توبہ. لیکن استغفار اور توبہ کا معنی کیا ہے؟ مطلب وہ الفاظ سے نہیں، اعمال سے ہوگا. اپنے آپ کو خدا بدل. کی پناہ میں لانا، اور خدا کی پناہ میں ہم کب آئیں گے؟ جب اس کے اطاعت گزار بندے ہوں گے. اور پھر سبیل سلام، سبیل سلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ سبیل سلام کیا ہے. آپ کو سورہ مائدہ کی آیت بھی یاد ہوگی جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، سبل السلام والی. السلام علیکم. جی. سورہ حمد بھی آپ کو یاد ہوگی، جی صراط مستقیم. جی. تو صراط سبل المستقیم. السلام تم کو پتا ہے کیا ہے، اس کی طرف پلٹو اور اس پر قائم رہو. تو آخرت کی برکتیں تو اپنی جگہ، دنیا میں بھی فراوانی کے ساتھ رزق بھی کھاؤ گے اور پاور اور اتھارٹی بھی انجوائے کرو گے. یعنی اتنے کھوٹے معاملات پر بھی جب لوگوں نے یا اقوام نے انبیاء کی صدا پر لبیک کہا، ان کو یہ ساری چیزیں ملی یا نہیں ملی؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، حضرت عیسیٰ کی قوم کو، رسول خدا کی قوم کو، حالانکہ وہ آئیڈیل سچویشن سے سب بہت دور رہے، لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے اس پیغام کی ایک درجے پر اطاعت و فرما برداری کی ہے تو یہ سب چیزیں ملی یا نہیں ملی؟ جی مل گئی. صحیح ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے، ملی. تو یہ ایک رول ہے، اور اس رول کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے میں آپ کو ایک آیت اور دکھا دیتا ہوں. وہ آیت سورہ ہود کے شروع میں ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے سورہ ہود کی ابتدا ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت میں نے اس لیے پڑھا آپ کے سامنے کہ یہ قرآن کریم کی حقیقت کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے. کتاب ہے، ایک کتاب ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیتوں کو محکم کر دیا گیا ہے. محکم جب کیا جاتا ہے تو محکم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت کمپیکٹ ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو چیز بھی محکم ہوتی ہے نا وہ پھیلی ہوئی نہیں ہوتی. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ جی. جو محکم ہوتی، ہاں وہ بالکل سالڈ، جو مطلب محکم ہوتی ہے وہ کمپیکٹ ہوتی ہے، صحیح، وہ بہت سالڈ ہوتی ہے وہ چیز. تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی ہر ایک کی عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا دو جملے بولے اور اس سے پورا خود پھیلا لیں. یعنی یہ صلاحیت کہاں پر ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے علم کا ایک باب تعلیم فرمایا اور میں نے اس سے 1000 دروازے کھول لیے. کیا مطلب ہوا؟ کہ رسول نے جو ایک باب علم کا تعلیم فرمایا وہ آیت محکم تھی، اور جو لائق ترین شاگرد ہے اس نے اس محکم آیت سے ہزاروں رستے خود اخذ کر لیے، نکال لیے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے نا سبحان اللہ کہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں اور توحید کے تمام مطالب تک پہنچ جائیں. کتنے لوگوں میں یہ صلاحیت ہے؟ جی بتائیں. نہیں ہے کسی نہیں، کچھ نہیں. کسی میں نہیں ہے. حالانکہ کامل توحید سورہ اخلاص کی 4 آیتوں میں، کامل توحید. ٹھیک، تو اس بنا پر کتاب کی آیتیں محکم ہیں، پھر ثم فصلت، پھر ان کو تفصیل سے بیان کر دیا. اب یہ ہے خوبصورت، یہ نہیں ہے؟ یہ کتاب حسین ہے، جمیل ہے کہ اپنے اندر وہ تمام محکم اصولوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی اسی میں ہی موجود ہے. اور یہ تفصیل کس نے بیان کی ہے؟ یہ تفصیل اور محکم آیات کہاں سے آئی ہیں؟ من لدن حکیم خبیر.
یہ آیات محکمات اور ان کی تفصیل اس کی بارگاہ سے آئی ہے جو حکیم و خبیر ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی ایک تعریف بیان ہوئی ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ کتاب. ٹھیک، تو آپ کب اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ میں قرآن سے استفادہ کرنے کے قابل ہو رہا ہوں؟ جب آپ فقط تفصیلات کو نہ سمجھ رہے ہوں بلکہ آیات محکمات بھی آپ گریسپ کر رہے ہوں. یعنی جیسے میں نے آپ کو سورہ انعام کی جو پہلی آیت بیان کی تھی پچھلی دفعہ، آپ کے خیال میں وہ کیا ہے؟ وہ تفصیل تھی یا آیہ محکم تھی؟ آیا محکم تھی. جی ٹھیک ہے، اور اس سے آپ نے اندازہ کیا کہ کتنی تفصیل برآمد ہوئی تھی. صحیح. ٹھیک، یہ قرآن اس اسلوب پر نازل کیا گیا ہے حکیم و خبیر کی بارگاہ سے. اور اس کا اصل تمام کی تمام دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ ان لا تعبدوا الا اللہ. یہی بات سارے پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں نا. حضرت ہود بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کیا ہے؟ کہ لا تعبد. ہاں اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو تمام محکمات کی محکم یہ ہے. تمام محکمات جس اصول کی طرف پلٹتے ہیں وہ یہ اصول، یہ اس کی جڑ. تمام محکمات کہ تم اچھا اب یہ جو جملہ ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول خدا فرما رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ حضور کا جملہ ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی یعنی کہ رسول کی زبان سے خود خدا یہ ایکسپریس کر رہا ہے میں تمہارے لیے نذیر و بشیر ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. کیا پیغام؟ یہ پیغام اب کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ یہ دعوت کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. رسول خدا. رسول خدا کی. ہاں ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سیم میسج آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ حضرت نوح کی زبانی، حضرت ہود کی زبانی، اور یہ یہاں پر رسول خدا کی زبانی. ٹھیک، اننی لکم منہ نذیر. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کی زندگی کا محکم ترین اصول کس پر بیس کرتا ہے؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور یہ بات انبیاء بار بار کیوں ہم سے کہہ رہے ہیں؟ ہر نبی کیوں یہ بات کر رہا ہے اپنی قوم سے؟ اس لیے کہ ہم ڈیلی کی بیسس پر معصیت کار ہیں یا نہیں ہیں؟ جی کہیں نہ کہیں تو ہم ہوتی ہے. روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم سبیل سلام پر ہیں بھی انشاءاللہ تو ہم روزانہ کی بنیاد پر اس سے بھٹکتے ہیں کہ نہیں بھٹکتے؟ بھٹکتے ہیں. صحیح ہے. روزانہ ہم یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں استغفار اور توبہ کی ضرورت ڈیلی ہے، ہر وقت ہے، ہر وقت ہے. اور اولیاء خدا، پھر ہم ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اولیاء خدا کیوں یہ جملہ کہتے ہیں؟ وہ کس بات کی مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ تو معصیت کار نہیں ہوتے، وہ تو نہیں راہ سے بے راہ ہوتے، وہ تو بلکہ صراط پر ہوتے ہیں. نہیں وہ تو سبل السلام بھی نہیں. وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو ان کو قوت مزید ملے گی نا. یعنی اس میں درجات کی بھی بات ہوتی ہے، اور ایک پہلو بہرحال ہے کہ جب تک انسان دار آزمائش میں ہے، معصوم بھی اپنے آپ کو اس بات سے بری الذمہ قرار نہیں دیتا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے نا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. ٹھیک،
یعنی معصوم بھی اپنے آپ کو اس بات سے بری و ذمہ نہیں قرار دیتے جب تک کہ اس دار تکلیف اور اس خطر کے اندر موجود ہیں، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یعنی دیکھیں ہم اپنے میرٹ کو کس کی ریلیشن سے میجر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم رستے پر ہیں یا نہیں ہیں. معصوم اپنی میرٹ کو اس سے نہیں میجر کر رہا ہوتا کہ میں رستے پر ہوں یا نہیں ہوں. وہ اس بات کو اس کی نظر میں جو کرائٹیریا اور مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہ کہ کہیں خدا کی نظر الفت و محبت تو مجھ سے نہیں ہٹ رہی ہے. ان کا معیار یہ ہوتا ہے. میرا اور آپ کا معیار کیا ہے؟ راہ پر ہوں یا نہیں. کوئی ایسا کام تو نہیں کر بیٹھا جو مرضی خدا کے خلاف ہو جائے. یہ معصوم کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مدعا کیا ہے؟ ہر لمحہ اور ہر لہجہ خدا کی محبت، اس کا لطف اور اس کی نظر عنایت میرے لیے بڑھتی چلی جائے. جتنا بھی ہے تو وہ ان کا استغفار کس لیے ہوتا ہے؟ ان امور کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے ہمیں خود بتائی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے معصوم کے بارے میں پتہ ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو خود ان کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلی، ورنہ حقیقت کیا ہے وہ خود بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی. تو رسول خدا بھی کیا فرما رہے ہیں؟ انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. یہ جامع ہے. یعنی اس میں آپ تھوڑا سا ایک بات کو فیل کریں کہ یعنی جب جیسے حضرت ہود علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ جب تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، جملہ ایک ہی ہے، نصیحت ایک ہی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم. حضرت نوح بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسے گی اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی. رسول خدا کے حوالے سے جب یہی نصیحت کی جا رہی ہے تو ایک جملہ آ رہا ہے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اور دوسرا بھی اس کی ایک فضیلت ہے جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں استغفار اور توبہ کی. اس میں تھوڑا سا آپ لوگ فرق بتائیں کہ یہ فرق کیوں آ رہا ہے اور کیا آ رہا ہے اور کس بنا پہ آ رہا ہے. جی اچھا، چلیں مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ جامع کون سا جملہ ہے؟ زیادہ جامعیت اور گہرائی کس میں ہے؟ یہ متاعن حسنا جس میں زیادہ ہے نا، کیونکہ یہ تو مکمل حسنہ کی بات ہے. جامعیت اس میں زیادہ ہے نا، ڈیپتھ اس میں زیادہ ہے. مطلب پوری متاع حسن. اچھا، متاع حسن جو ہے یہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کور کرنا چاہیے. یعنی تمہیں ایک بیوٹیفل ایسیٹس، حسین خوبصورت سرمایہ خدا تمہیں عطا کرے گا. جس میں زیادہ ڈیپتھ ہے نا، ہے یا نہیں؟ بالکل. لیکن آگے جو جملہ ہے الی اجال مسمی، اس میں ایک خاص مدت کے لیے بات ہو رہی ہے. پھر ہاں، الی اجل مسمی یعنی ایک معینہ مدت. اور یہ بات بھی زیادہ اس کو کلیریفائی کر رہی ہے. یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو تمہیں متاع حسن ملیں گی وہ کب ہیں؟ یعنی کہ جب تک تم اس دنیا میں موجود ہو اس متاع حسن کو حاصل کرتے رہو گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چیز خدا کی ختم نہیں ہوگی تم سے دنیا کی زندگی میں. خدا اس نعمت اور اس برکت کو روکے گا نہیں اگر تم استغفار اور توبہ کی راہ پر باقی رہو گے، اس سنت کو باقی رکھو گے. اور اگلا جملہ تو بہت ہی کمال ہے، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. وَيُؤْتِي اور لے کر آئے گا، ذی فضل فضلہ
ہر صاحب فضل کو اس کا فضل. تو اس سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول خدا کی جو دعوت ہے وہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں بہت زیادہ جامع اور عمیق ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس سے ایک بہت بہتر سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بالکل بالکل. کہنے کہ اب یہ یہاں پر ہم پھنس گئے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر انبیاء نے بات کی ہے سمپل ٹرمز میں، زیادہ ٹینجبل وے میں، یعنی جو قابل محسوس ہو، زیادہ بارش کا برسنا، اولاد، مال، قوت، اقتدار اس کا بڑھنا، یہ زیادہ ٹینجبل ہے نا، زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. لیکن متاع حسن اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا کہ متاع حسن کس کو کہتے ہیں اور کس کس چیز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اور یہ جو جملہ ہے کہ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل اس کے لیے خدا لے کر آئے گا. اب یہ بہت گہرا جملہ ہے، بہت گہرا جملہ ہے. ہر صاحب فضل، صاحب فضل کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ فضیلت جو آپ نے اپنے ایمان اور نیک عمل اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر حاصل کی، جس کی بنا پر آپ صاحب فضیلت بن گئے. خدا کس کی فضیلت پر فضیلت بڑھاتا چلا جاتا ہے؟ جو ایمٹی ہو، خالی ہو. اس کے بعد فضل ہوگا اسی پر. جی جی. لیکن وہاں پر جو ہے وہ جملہ ہوا تھا وَيَزِيدُكُمْ، وہ تم کو بڑھا دے گا. یہاں پر اس کا ہے تمہارے فضل کو بڑھا دے گا. کُلَّ ذِی فضل، تو یہ جو فضل ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ جو فضل کہاں پر ہے؟ آپ سے جدا ہے نہیں. اور آگے کا جملہ دیکھیں، فضلہ، ہاں اس کے فضل کو. اس کے فضل، جو فضل لے کے آئے گا اس کو بڑھا دے گا. تو یہ بہت خوبصورت ہے. ذی فضل یعنی صاحب فضیلت. تو صاحب فضیلت کا مطلب ہے کہ جو اپنے نفس میں کمال رکھتا ہے. فضلہ، ہم اس صاحب فضیلت کی فضیلت پر فضل کو بڑھاتے چلے جائیں گے. یعنی جہاں تک تم اپنے ایمان اور عمل کی بنا پر پہنچ پائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو بڑھا دیں گے. پھر ہم اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن کرتے چلے جائیں گے. یہ بہت خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خدا مومن کو اس درجے پر نہیں رکھتا جس درجے پر آپ اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر پہنچ پاتے ہیں، بلکہ خدا اس کو ایک بنیاد کے طور پر قبول کر کے وہاں سے آپ کو گرو کراتا ہے اور فضیلت عطا کرتا ہے، اور وہاں سے آپ کو ترقی کے درجات عطا کرتا ہے. بات سمجھ؟ جی سر، جی سر، بالکل ٹھیک، سمجھ. سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی سر آ رہی. ٹھیک. اچھا سر، اس میں ایک چیز جو ہے اور بھی ہے، وہ جو سورہ نصر میں ہے، اس جی. میں جو استغفار ہے وہ ایک کامیابی ملنے کے بعد ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح فسبح بحمد ربک واستغفر. اس کے بعد وہ انہ کان توابا. تو تو وہاں پر کامیابی ہی تو سب سے زیادہ دماغ خراب کرتی ہے. اچھا، معصیت کی طرف لے جانے والے بہت، یعنی جو جتنے بھی اسباب ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب کامیابی ہے. مسلمان کہاں سے بگڑے؟ خیبر کے بعد سے بگڑے. ہاں، جب دولت آئی ہے. جی. صحیح. اسی لیے تو خدا کہہ رہے ہیں کہ جب نصر آ جائے، فتح آ جائے، تب توجہ کرنا ہے تسبیح اور حمد پہ اور استغفار اور توبہ پہ، ورنہ بھٹک جاؤ گے، پھر بہہ جاؤ گے اس کامیابی کے زوم میں اور ریلے میں.
تو یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو، استغفار اور توبہ والا؟ بالکل بالکل. اور یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ زندگی کا اصول ہے. اور 3 جگہوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ مثالیں رکھ دی، ہاں حضرت نوح، حضرت ہود اور خود رسول خدا. کہ سورہ ہود کی ابتدائی آیتیں جو ہیں اسی انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ کو ریلیٹ کر رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آ گئی جو ہمارے لیے پھر ایک مشکل ہو گئی ہے نا، کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ اس نبی کی دعوت سب سے زیادہ گہری ہے، سب سے زیادہ عقل مانگتی ہے. ابھی ہم مشکل میں پھنس گئے. ہے یا نہیں؟ جی سر یہاں بالکل پر تو ایسے. یہاں پر تو زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے، مطلب غور و فکر کی. جی یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو استغفار اور توبہ کے نتیجہ جو بیان کیا گیا ہے وہ بہت ڈیپ ہے، وہ سادہ جملے نہیں ہیں. جو 2 نتیجے آپ کو دیے گئے ہیں، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى اور وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، یہ دونوں جملے بہت ڈیپ ہیں. یہ اس کی طرح سادہ بات نہیں ہے کہ تم پر آسمان سے مہ برسے گا اور اولاد اور مال میں برکت ہو جائے گی، قوت زیادہ ہو جائے گی. یہ اس کی مانند سادہ بات نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یعنی ظاہر ہے کہ پھر یہ امت اور اس قرآن کو جو صحیح معنوں میں لوگ جذب کر پاتے ہیں تو پھر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا مقام اور ان کی منزلت بھی انشاءاللہ آخرت میں باقی تمام لوگوں سے زیادہ اور اوپر ہو. تو سر تو یہ آج یاد جی تدبر کی طاقت بھی تو رسول اللہ اور اللہ ہی دے گا نا ہمیں آپ طاقت. کی محنت کے بعد ہاں محنت بیٹھے تو بیٹھے کر کسی کو کچھ نہیں ملتا. معذرت، بہت محنت. معذرت، بیٹھے بیٹھے کسی کو کچھ نہیں ملتا. آپ قدم آگے بڑھائیں گے. خدا کہہ رہا ہے نا فضیلت پیدا کرو، اس کو اس پر نور علی نور، اس پر تہیں لگانا میرا کام. لیکن تو بے خدا سے فضیلت بن مانگنا کے تو بیٹھے رہو گے خدا سے یہی خرافات میں. جی خدا سے یہی مانگنی چاہیے توفیق ہمیں تدبر کی جو نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں، خود محنت کریں. خود محنت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ توفیق ان لوگوں کے پاس نہیں آتی ہے جو خود ایفرٹ نہیں کرتے. وہ بات تو ہم نے دیکھ لی نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پورا کہ سبیل کی ہدایت ملنے کے بعد اس ہدایت کا شکر گزار مجھے اور آپ کو بننا ہے. اور شکر گزار ہونے کا مطلب بھی آپ نے سمجھ لیا نا کہ شکر کس کو کہتے ہیں. ارکان میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا. اچھا سر، ایک سوال اس میں یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ اگر ایک شخص، میں ویسے وہ کر رہا ہوں، جس کا جی جتنا فضل ہوگا اس حساب سے فرق ہوگا. اگر ایک شخص جو ہے وہ 10 درجے فضل پہ لے کے آ رہا ہے تو اسی حساب سے ملے گا، اور جو 20 درجے لے کے آ رہا ہے اس کو اسی حساب سے ملے گا. جی بالکل. تو بیس آپ کا جو ہوگا وہ ہوگا جو آپ نے کمایا ہے، جو آپ کا جی فضل ہے، جی آپ کے جو فضل پہ بڑھائے گا، ہاں یعنی اس فضیلت پر خدا فضیلتوں کا اضافہ کرتا چلا اضافہ کر دے گا، لیکن بیس آپ کی ہی ہوگا. ظاہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی. وہ توفیق اور کس کو کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں نا. عقل دے دی، سماعت، بصارت، سارے ٹولز دے دیے، ہدایت دے دی، کتاب، پیغمبر، عقل، فطرت. اس کے بعد بھی آپ کو توفیق چاہیے. بتائیں، اتنی جی نعمتیں، اتنی قیمتی نعمتیں عطا ہونے کے بعد بھی ہم توفیق کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے. تو توفیق آ جانی چاہیے. صحیح ہے. یہ تو بذات خود توفیق سے بہت بڑھ کر ہے، جتنا کچھ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے. یعنی آپ جیسے دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر مال کمانا، آپ اس کی توفیق کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، نہیں، خود ہی نکلتے ہیں. یا یہ توفیق خود بخود سب کے پاس ہے.
کوشش جہاں کرتے ہیں. عقل آئی اور پیسے اور چیزیں سمیٹنے کے پیچھے دوڑ پڑے، ہے یا نہیں؟ جی سر بالکل ایسے. یہ توفیق سب میں موجود ہے نا، اور یہ توفیق کس بنا پر آ رہی ہوتی ہے؟ خالی آپ کے بدن کی بنا پر آ رہی ہوتی ہے. رجحان کی بنا پر. مال دنیا کمانے کی جو توفیق آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے خالی آپ کے بدن سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کی عقل، آپ کی فطرت، آپ کے سمع، بصر، فؤاد، نبی، کتاب، ان سے کوئی توفیق نہیں اٹھ رہی ہوتی. یہ قابل تو توفیق آلریڈی موجود ہے ٹو ٹیک دا انیشیل اسٹیپس. اور پھر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس رستے کو طے کرو گے ہم تمہاری سعی کے مشکور ہوں گے اور تمہاری فضیلت پر فضیلت بڑھاتے چلے جائیں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس زیادتی ہے، اضافہ ہے. ہم کبھی بھی تمہیں اس جگہ پہ نہیں رکھیں گے کہ جہاں پر تم خود محنت کر کے پہنچے گے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی قرآن نے مثال بھی دی ہے نا کہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مثال ہے کہ انہوں نے ایک شاخ بوئی جس میں صرف ایک کے 7 دانے نکل آئے، کچھ کے 700 ہیں، کچھ کے 70,000 ہیں، کچھ کے لیے بے حساب ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ وہی ہے، ہر ذی فضل کے لیے اپنا فضل ہے اس کے حساب سے. وہ آیتیں ہیں آپ کے ذہن میں؟ جی وہ ہے کہ وہ سورہ ایک بقرہ. اس میں 7 ہیں اور اس پہ 7 کے جی ساتھ مزید جی بڑھا دیتے جی. ہیں. تو وہ اس کو آپ اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جتنا فضل تم لے کر آؤ گے اس کے مطابق اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی خدا کبھی بھی مومن کو اس کے اپنے اچیومنٹ کے لیول پر نہیں رکھتا، اور کافر و مشرک و منافق کو اس کے اچیومنٹ کے لیول سے نیچے نہیں رکھتا. یعنی اس کو 1:1 دیتا ہے، لیکن ان کے پاس ہمیشہ ملٹی پلائی ہو کر آئے گا مومن کے پاس ریوارڈ. جی آپ نے سوال کے لیے ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز. جی سر، میں یہی چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی. بات تو نہیں تھا کہ جس طرح بھی آپ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ مطلب توفیق کے لیے خدا نے ہمارے پاس اتنے راستے دے دیے ہیں. 1,24,000 پیغمبر، کتاب، پلس ائمہ معصومین علیہم السلام. اور اس کے بعد اکثر یہ جملہ سننے کے لیے ملتا ہے خدا جب توفیق دے گا تب یہ ہم بہانہ اس ہے کام نا، کو وہی کریں. بہانہ ہے. جی بہانہ ہے. تو خدا نے توفیق دی، اب تو وہی مجھے میں آپ سے قدم عرض کر رہا بڑھانا ہوں ہے. نا کہ توفیق آلریڈی موجود ہے. ایگزیکٹلی، توفیق موجود ہے، بس مجھے لینا ہے اس کو، آپ کو اسے حرکت میں لانا ہے. حرکت میں لانا. اور دوسری ایک چیز اور بھی، آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ گئی تھی تو اچھا نہیں لگا، میں بیچ میں وہ کرتی. ابھی آپ نے جو شہزاد بھائی نے جو سوال بات کی تھی نا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ آیت کے بعد وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وہ والی سورہ نصر کی جو آخری آیت کا وہ ہے کہ بعد میں استغفار کو کیا. تو میں ایک جگہ کے اہل سنت یا میں یہ گرامر پڑھنے کے لیے جاتی تھی، وہ سب بتا رہی تھی ساری چیزیں، بڑا اچھا پڑھا رہی تھی. لیکن یہاں جا کے انہوں نے اس چیز کو کہا کہ جب تمام ہو گئی تمام چیزیں، اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ اب اللہ نے جناب رسالت مآب سے کہا کہ تم نے زندگی میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی معافی مانگ. تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے، ظاہر ہے وہ استاد تھی، میں آج وہ تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی آپ بتا رہے تھے کچھ، لیکن آواز تھوڑی آپ کی وہ ہو گئی تھی. جی ہم نے یہ بات کہی تھی، ان کا سوال یہ تھا کہ فتح کے بعد استغفار کی وجہ کیا ہے. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ نصر اور فتح کے بعد ہی انسان سب سے زیادہ بھٹکتا ہے. تو اسی لیے وہاں پر تسبیح اور حمد اور استغفار اور توبہ کی ضرورت اس کے بعد بہت زیادہ ہے. اور یہ مثال ہمارے سامنے تمام اقوام کی ہے کہ جب ان کو کامیابی ملی، بنی اسرائیل سے لے کر اور آپ مسلمانوں تک اور ہر جگہ پہ آ جائیں، کہ جب کامیابی ملی تو اس کے بعد لغزش زیادہ ہوتی ہے، معصیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو خدا نے مسلمانوں کو نصر اور فتح دینے کے بعد
اس بات کی تنبیہ کی کہ اب تمہیں تسبیح اور حمد اور استغفار اور توبہ کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. بے شک. یعنی ہمیں بھی کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو ایک عجیب سی کیفیت آنے لگتی ہے, تو اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ جب انسان, اور یہی میں نے آپ سے ابھی بتایا نا کہ استغفار اور توبہ ایک اصول حیات ہے. صحیح. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ جو آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور پڑھیے. زندگی کے بنیادی قانون ہے کہ جس پر آپ کو اپنی زندگی کو بلڈ کرنا ہے, کس پرنسپل پہ. جی بہت شکریہ سر, سلامت رہیں. اور کوئی کوشچن تو نہیں ہے کسی کا؟ نہیں, بس میرا وہ یہ سورہ نصر والا جو ہے, اس میں ایک سوال اور بھی ہے کہ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ آخری آیتوں میں سے ہے, اور قول اس کے کہ رسول اللہ نے کہا کہ بس اس کے بعد یہ مجھے بتا دیا گیا کہ مجھے واپس جانا, مطلب اپنے وصال کے. تو اس لحاظ سے یہ بھی اس کے ساتھ شان نزول میں شاید لکھا جاتا ہے اس سورے کے. تو شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو اہل سنت والوں نے اس کو اس طرح سے اس کانسیپٹ کو لے لیا کہ شاید جو بھی زندگی میں معصیت ہوئی ہو اس کے استغفار. نہیں, وہی بات ہے نا, دیکھیں وہ بھی وہی غلطی کرتے ہیں نا جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ معصوم کو اپنے لیول پر لا کر, وہی بات ہے, وہی غلطی, ہاں یہ وہی بات آ گیا, وہی غلطی ہے, اور وہ اس بارے میں ہم سے زیادہ خطا کار ہیں. ہاں صحیح ہے, وہ اس بارے میں ہم سے زیادہ خطا کار اپنے لیول پہ لے آئے. صحیح ہے. ہاں, سر جنہیں کہ مثال کے طور پر جہاں بھی مغفرت کی بات آئے گی تو مغفرت کا مطلب گناہ. جیسے ابھی میں نے آپ کو کلیریفائی کیا کہ مغفرت خالی گناہ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. مغفرت کا مطلب ہے کہ خدا مجھے اپنے دامن میں سمیٹ لے, خدا مجھے اپنے سے قریب کر لے, میرے لیے خدا کی محبت میں اضافہ ہو. یہ استغفار ہے, یہ ہر وقت گناہ کے رسپانس میں تھوڑی ہوتا ہے. اچھا سر, ایک بات اور بھی کہ جو پروردگار عالم نے آیات کو بھیجا اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب, تو ان کے ذریعے وہ ہمیں کہہ رہا, جس طرح صحیفہ کاملہ میں امام دعا مانگ رہے ہیں نا. دیکھیں یہ ایک اصول, یہ ایک بات ایسی ہے کہ جو ڈیبیٹیبل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ جیسے امام علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ اپنے لیے نہیں ہیں, اگرچہ کہ وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں اور وہ کسی اور کے لیے ہیں, تو یہ ایک معصوم کے شایان شان بات نہیں بنتی ہے. یعنی امام کو یہ بات کہنے میں کیا تعامل ہو رہا تھا یا کیا رکاوٹ ہو رہی تھی کہ وہ یہ بتاتے کہ بھئی میری یہ دعائیہ کلمات جو ہے نا یہ تمہارے لیے ہیں اور یہ کسی اور کے لیے. امام کیوں نہیں یہ بات کر سکتے تھے؟ یعنی انہوں نے ہمیں اس شک شبے میں کیوں چھوڑ دیا کہ ہم اس بات کو سوچتے رہیں کہ جناب یہ جو جملہ ہو رہا ہے کہ فرحم عبدک الجاہل, یا میں مذنب ہوں, میں عاصی ہوں, فلاں ہوں, تو یہ وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے کسی اور. یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. آپ اس پرابلم کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ پرابلم آپ کو اپریشیٹ ہو رہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہی؟ جی بالکل. کہ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ یعنی کہ معصوم پر صحیح بات نہیں کر رہے, وہ ایک قسم کی گفتگو ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے, مطلب کچھ اور نکالا جا رہا ہے, جبکہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو کلیریفائی کریں. تو اس سے جو زیادہ بہتر بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے درجے کے مطابق گفتگو کرتا ہے. لفظ ایک جیسے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی اپلیکیشن ہر جگہ پر ایک جیسی نہیں ہوتی. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں آپ ایک شمع جلائیں, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کمرے میں روشنی ہو گئی. اور سورج کی جو روشنی, سورج آ رہا ہے تو اس کو بھی آپ کہیں گے فضا میں روشنی آ گئی.
آپ دونوں جگہ ایک ہی ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جی سر ایک ہی کر رہے ہیں. لیکن دونوں جگہ روشنی کا معنی ایک ہے, روشنی کا مطلب ایک ہے. نہیں سر. تو پھر زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے اس کو سمجھنے کے لیے, کہ ہم معصوم کی شخصیت کو مشتبہ بنا دیں, یا ہم اس بات کے قائل ہوں کہ نہیں بات انہوں نے اپنے لیے کی ہے, لیکن اگر وہ اپنے لیے لفظ معصیت یا گناہ استعمال کرتے ہیں تو وہ معصیت اور گناہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو میرے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے. یعنی معصوم کی نظر میں ایک لحظہ ذکر خدا سے غافل ہو جانا گناہ کبیرہ ہے. یہ معصوم کے لیے گناہ کی ڈیفینیشن ہے, میرے لیے نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا طریقہ زیادہ درست ہے اس کو سمجھنے کے لیے. وہ ہے کہ وہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے کہہ کے چلے گئے, خود ان سے اپنا کوئی مطلب ہی نہیں تھا, یا یہ بات زیادہ درست ہے یہی بات صحیح ہے کہ درجات ہیں, وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن اپنے لیے جب وہ ورڈز استعمال کر رہے ہیں تو وہی بات ہے, سورج کی روشنی اور شمع کی روشنی ایک نہیں ہے, جبکہ آپ دونوں کے لیے روشنی کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. تو یہی تو پھر معرفت کس کام آتی ہے, یہی سب جگہوں پہ تو معرفت کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو. ورنہ وہی ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو توحید کے سوالات بھی لکھ کے بھیجوں گا نا, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ انہی سب چیزوں کی وجہ سے ہر چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے. کلیئر ہوئی ہے بات؟ جی سر. چلیے پھر اجازت, انشاءاللہ جی سر. ملاقات ہوگی. بہت آج بہت اچھی گفتگو ہو گئی, بہت زبردست کلیئر ہو گیا مجھ سے. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.